آج رمضان کا چھٹا دن ہے اور ہم قرآن میں اسلامی افکار پر آیت اللہ خامنائی کے رمضان کے چھٹے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم مرحلہ وار یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن خوشی کا کیا تصور پیش کرتا ہے۔ ہم الہی وعدوں سے شروع کریں گے، پھر خوشی کے اس عالمگیر خاکے کو دیکھیں گے جو ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے۔ اس کے بعد اندرونی بے چینی اور اضطراب پر قابو پانے کی بات کریں گے، ایمان کے سفر کو ایک مثال سے سمجھیں گے، اور آخر میں اس مکمل فریم ورک پر نظر ڈالیں گے جو ہمیں تاریکی سے روشنی کی طرف لے جانے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کے وعدوں اور ان خوشخبریوں کو سمجھنا ہے جو ان مومنین کو دی گئی ہیں جن کا ایمان پختہ اور اعمال اچھے ہیں۔ سمجھیں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ اب جو بات واقعی حیران کن ہے وہ یہ کہ آیت اللہ خامنئی کی تحقیق کے مطابق قرآن میں 600 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جن میں مومنین کے لیے وعدے اور خوشخبریاں ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ قرآن کا ایک مرکزی پیغام ہے۔ اور ان میں سے بھی 40 سے زیادہ آیات میں تو یہ وعدے واضح طور پر مومن کے ایمان کی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی بات صرف مان لینے کی نہیں بلکہ مضبوطی سے اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ہے۔ تو ان سب وعدوں کا حاصل کیا ہے؟ قرآن مومنوں کے لیے کچھ حتمی نتائج کی ضمانت دیتا ہے، جیسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی، روحانی سکون، ہر طرح کی حفاظت اور آخرکار جنت میں داخلہ۔ یہ ایمان اور عمل کے وہ مقاصد ہیں جن کی طرف قرآن بلاتا ہے۔ اب یہاں سے گفتگو ایک بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ان الہی وعدوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حقیقی خوشی حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم الہی جوابات کی طرف جائیں، ہمیں انسانی ضرورت کی منطق کو سمجھنا ہوگا۔ یہ سوال ایک طرح سے ایک عالمگیر خاکے کی بنیاد رکھتا ہے جو کسی بھی عقیدے سے بالا تر ہو کر ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس فریم ورک کو غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ آیت اللہ خامنئی نے خود فرمایا، یہ شرائط صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ انسانی ضروریات کا ایک منطقی تجزیہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ تو اس خاکے کی پہلی 2 بنیادی شرائط کیا ہیں؟ پہلی، ہدایت، یعنی یہ جاننا کہ منزل کیا ہے اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، اور دوسری، جہالت پر قابو پانا، یعنی تکبر اور توہم پرستی جیسی ان رکاوٹوں کو ہٹانا جو صاف سوچنے کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسری اور شاید سب سے مشکل شرط پر، اپنے اندر کے شک، خوف اور وسوسوں کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کرنا۔ یہ وہ جنگ ہے جو ہر انسان کو لڑنی پڑتی ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اگر سامنے کوئی دیوار ہو، کوئی بیرونی رکاوٹ ہو تو انسان میں اکثر اسے توڑنے کا جوش پیدا ہوتا ہے، لیکن جو اندرونی دشمن ہے نا، شک، بے چینی، وسوسے، یہ کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ تو سفر شروع ہونے سے پہلے ہی آگے بڑھنے کی ہمت کو ختم کر دیتے ہیں۔ دعائے کمیل کا یہ جملہ اس اندرونی کشمکش کی کتنی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ فیصلہ کرنے کی طاقت اور اندرونی بے یقینی پر قابو پانے کی ایک فریاد ہے۔ یہ اندرونی واضحات کی طلب ہے۔ اچھا، اب آئیے ایک بہت ہی زبردست مثال دیکھتے ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ ایمان ایک لمبے اور غیر یقینی سفر پر ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ ایک بہت بڑا تاریک صحرا، ایک چیلنج سے بھرپور سفر سامنے ہے۔ انسان تنہا ہے اور منزل بہت دور دکھائی دیتی ہے۔ اور اصل مسئلہ یہی ہے، آپ کے پاس روشنی تو ہے لیکن بہت محدود۔ آپ پورا راستہ نہیں دیکھ سکتے، صرف اپنے سامنے والا اگلا قدم دیکھ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صرف 1 میٹر آگے نظر آ رہا ہو تو کلومیٹرز کا سفر کیسے طے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن لگتا ہے نا؟ اور اس کا حل یہ ہے، جیسا کہ عطار نے کیا خوب کہا ہے، بس سفر شروع کرنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگلا روشن قدم اٹھا لیا جائے، اس بھروسے کے ساتھ کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے راستہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے،
اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے باقی شرائط پر نظر ڈالتے ہیں جو انسانی خوشیوں اور کامیابی کے اس خاکے کو مکمل کرتی ہیں۔ یہ باقی نکات انسانی سفر کے ہر بڑے پہلو کو سمیٹ لیتے ہیں، اس یقین سے لے کر کہ کوششیں رائیگاں نہیں جائیں گی، یہ جاننے تک کہ غلطیوں کی معافی ممکن ہے، اور یہاں تک کہ آخرت کا علم جو موت کو ایک اختتام کے بجائے ایک نیا آغاز بنا دیتا ہے۔ یہ ایک مکمل نظام ہے۔ اب آخر میں آئیے اس پورے فریم ورک کو خدا کے اس بنیادی وعدے سے جوڑتے ہیں کہ وہ مومنین کو الجھن اور پریشانی کی حالت سے نکال کر وضاحت اور روشنی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ولی کی اصطلاح بہت کلیدی ہے۔ اس کا مطلب صرف دوست یا مددگار نہیں، بلکہ وہ جو ہمیشہ ساتھ ہو، جس سے گہرا تعلق اور جڑت ہو۔ یہ خدا کا مومنوں کے ساتھ تعلق ہے، ایک مستقل ساتھی اور رہنما کا تعلق۔ اور یہی وہ واضح فرق ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ زندگی کے دو بالکل مخالف راستے، اور ان کا انحصار اس بات پر ہے کہ کسی کا سرپرست کون ہے۔ ایک راستہ خدا کی سرپرستی میں روشنی کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا شیطانین کی پیروی میں تاریکیوں کی طرف۔ اور یہی وہ حتمی وعدہ ہے جس کی بار بار تصدیق کی گئی ہے۔ اللہ سے تعلق ہی وہ چیز ہے جو راستے کو روشن کرتی ہے اور انسان کو ہر قسم کی روحانی اور ذہنی تاریکی سے باہر نکالتی ہے۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آ کر ٹھہرتے ہیں، اگر ایمان ہمیں وہ روشنی فراہم کرتا ہے جس کی ہمیں اگلا قدم اٹھانے کے لیے ضرورت ہے، تو اصل چیلنج یہ ہے کہ پہلا قدم اٹھانے کے لیے وہ ہمت اور عزم کہاں سے آئے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔